توجہ فرما رہے ہیں جی. تو حضور کیا ہے کہ اگر جوڑنا ہے تو کسی ایسے واقعے سے جوڑا جائے جو ہم سے تعلق تو رکھتا ہو. اب ایک دوسری ٹرم، اور وہ بہت ہی زیادہ، اور وہ ایک حوالہ ہے ایک شخصیت کے ساتھ. باقی ہمیں واقعات کے ساتھ جوڑا گیا کہ بھائی شیعہ وہاں سے نکلے، وہاں سے ایک فرد سے جوڑا گیا، عبداللہ ابن سبا. ایسے ہی ہے نا جی، آپ یہ نام بہت زیادہ سنتے ہوں گے. سبائی کہہ کے بات کی جاتی ہے. عبداللہ ابن سبا نے، اور چھوٹے موٹے نہیں، بڑے بڑے اسکالرز وہ جب شیعت کی تاریخ بیان کریں. اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اس دور کا ایک اور بڑا پرابلم ہے، اس دور میں ہر کوئی ہر کسی کو سنتا ہے. توجہ ہے جی. اب کوئی بات یاد رکھیں، اس ممبر پہ بیٹھیں، کسی ممبر پہ بیٹھیں، بولتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اب جو بات یہاں سے نکل گئی وہ نکل گئی، وہ آپ کے مکتب کے حق میں بھی جا سکتی ہے، آپ کے مکتب کے خلاف بھی جا سکتی ہے. تو خدا رہا اس بات کو مد نظر رکھا جائے اس ممبر کے حوالے سے کہ اب ذمہ دار گفتگو ہونی چاہیے، اور آپ کی سماعتیں بھی ذمہ دار ہونی چاہیے. خالی پڑھنے والوں کا نہیں، سننے والوں کا بھی کوئی فریضہ ہونا چاہیے. توجہ عبداللہ ابن سبا. اب دیکھیے، یہی میں نے عرض کیا، میں فضائل ضرور پڑھوں گا، مگر مجھے بہرحال وہ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں جو جوانوں کی نالج بھی بن سکے انشاءاللہ. اس بات کو آپ جب بھی سنیں گے عبداللہ ابن سبا، شیعہ کہاں سے نکلے صاحب؟ وہ ایک نام تھا عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا یہودی. اب یہ آپ کو اس کی بایوگرافی ملے گی، یہ اس کی آپ کو سٹوری ملے گی. رہنے والا یمن کا یہودی تھا، وہاں سے اسلام میں داخل ہوا. اس نے اہل بیت کو پکڑ لیا، ان کی عظمت کے ترانے پڑھے، خلفاء کا دشمن ہو گیا، علی کی امامت کو منصوص من اللہ قرار دے دیا. ایک عقیدہ اس سے بڑا مضبوطی سے جوڑا گیا، عقیدہ رجعت. آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے، جوانوں اور بچوں کو، جن کے بچے بیٹھے ہیں وہ گھر جا کے یہ بات بچوں کو دہرائیں بھی، بتائیں کہ عقیدہ رجعت کیا ہے. یعنی ایک وقت آئے گا کہ اسی ظاہری زمین پر مولا علی واپس تشریف لائیں گے. توجہ ہے جی، ائمہ اہل بیت واپس اس زمین پر آئیں گے. عقیدہ رجعت اہل بیت، اسے جوڑا گیا عبداللہ ابن سبا کے ساتھ. عصمت کے عقیدے کی نسبت دی گئی. پھر اس کے ساتھ جو نسبتیں تھیں کہ یہ جنگ جمل کا محرک بنا. آپ جب بھی جنگ جمل و صفین علماء عالم اسلام سے سنیں گے نا، وہ کہیں گے نہ ان کا قصور تھا نہ ان کا قصور تھا، وہ جو بیچ میں تھا سارا اس کا قصور تھا. اب اس سے زیادہ میں مختصراً کیا آپ کے سامنے بیان کر. توجہ ہے جی کہ بھی وہ بھی بہت بھولے تھے، یہ بھی بہت بھولے تھے. وہ بیچ میں ایک بدبختہ عبداللہ ابن سبا، اس کی پارٹی کام کر جاتی تھی. اچھا، کوئی ایسی جادوئی شخصیت تھا، بڑی بڑی ہستیوں کو چکرا دیا. توجہ ہے جی، وہ جنگ برپا کر دی، جنگ جمل، جس میں ہزاروں صحابی شہید ہو گیا، اطراف سے صحابی بہت قتل ہوئے. عبداللہ ابن، ہر برائی عبداللہ ابن سبا. آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، یہ بھی عبداللہ ابن سبا نے کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا. اتنا حیران کن کردار ہے کہ اس کے ہوتے کوئی اور نظر ہی نہیں آتا. توجہ ہے جی. اب یہ اس کے متعلق بنایا گیا صاحب، وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا. عبداللہ ابن سبا سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھ لیں، یہ باتیں اس ممبر پہ، نئی ممبروں پہ دہرائی جاتی ہیں، یہ ایک مرتبہ میں عرض کر رہا ہوں، اسے مد نظر رکھ لیں، ساری زندگی کے لیے کام آئیں گی، خدا کی قسم. عبداللہ ابن سبا کا آپ کہیں کسی کتاب میں ذکر نہیں پڑھیں گے، مگر یہ کہ اس کے راوی کا نام ہوگا سیف بن عمر. عبداللہ ابن سبا، جب بھی کوئی عبداللہ ابن سبا کی کوئی واقعہ آپ کو سنائے گا نا، تو اگر آپ اس واقعے کے کوٹ کرنے والے کا نام پڑھیں نا کسی بھی کتاب میں، وہ ہوگا سیف بن عمر. توجہ ہے جی. سیف بن عمر جس کا تعلق دوسری صدی ہجری سے ہے. توجہ ہے جی. آپ جب بھی سنیں گے عبداللہ ابن سبا نے وہ کیا، عبداللہ ابن سبا نے وہ کہہ دیا، عبداللہ ابن سبا کس نے بیان کیا؟ سیف بن عمر. سب سے پہلے جس کتاب نے عالم اسلام میں سیف بن عمر سے عبداللہ ابن سبا کا ذکر کیا وہ ہے تاریخ تبری. طالب علم پوری ذمہ داری سے یہ باتیں سنیں. 310 ہجری میں فوت ہوا ہے صاحب تبری. اس نے لیا سیف بن عمر سے عبداللہ ابن سبا کو. عبداللہ ابن سبا کون؟ جو پہلی صدی ہجری میں گزرا. بیان کس نے کیا؟ سیف بن عمر جو دوسری صدی ہجری میں گزرا. اسے لکھا کس نے؟ تاریخ تبری نے جو تیسری صدی ہجری میں گزرا. تحقیقی باتیں بھی سننی ہیں کہ نہیں سننی ہیں؟ توجہ ہے جی. حضور اس بات کو میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ جوان پوری، کیونکہ ماشاءاللہ میں نے یہ دیکھا ہے اس مجمع میں بڑی تعداد جوانوں کی.
جوان اس بات پر غور کریں، عبداللہ ابن سبا جب بھی کوئی اس کا ذکر کرے گا سیف بن عمر سے کرے گا۔ سیف بن عمر دوسری صدی ہجری میں گزرا، کوٹ کس نے کیا؟ تاریخ طبری تیسری صدی ہجری، اس کے بعد تاریخ ابی بکر، تاریخ ابن عساکر، وہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری میں جا کر بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن سبا نے یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا۔ سنایا کس نے؟ سیف بن عمر نے۔ اچھا سیف بن عمر نے اسے کس سے لیا؟ وہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ حضور پوری توجہ چاہوں گا آپ حضرات، یہ ساری روایتیں جا کر ایک ہی شخص پہ آ جائیں گی، سیف بن عمر۔ اب آپ نے اس کے متعلق کیا کہنا چھوڑ دیجئے، علماء اہل سنت کے پاس چلتے ہیں۔ جتنے بھی بڑے محدث گزرے ہیں، میں نام لیتا ہوں پوری ذمہ داری سے، ریکارڈ ہو رہا، ماخذ چیک کیے جائیں، کیونکہ میں یہاں سنا کر نہیں، پڑھا کے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی؟ امام نسائی یعنی صحیح صحائف ستہ میں سے، ابی داؤد صحائف ستہ میں سے، سیوطی جلال الدین سیوطی پوری تاریخ اسلام کا واحد حافظ حدیث، حافظ قرآن نہیں، علماء سواد اعظم میں پوری تاریخ اسلام میں فقط ایک حافظ حدیث گزرا۔ حافظ حدیث کسے کہتے ہیں؟ حافظ قرآن نہیں، حافظ حدیث۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں جسے 40 سے 80 ہزار حدیث سلسلہ سند سمیت یاد ہو۔ جنہیں تحقیق سننے کا شوق ہے وہ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ توجہ ہے جی؟ وہ ہوتا ہے حافظ حدیث۔ پوری امت میں ایک ہے حافظ جلال الدین سیوطی۔ حافظ جلال الدین سیوطی، امام نسائی، ابی داؤد، حاکم، دارقطنی، یہ سب محدث بیان کرتے ہیں سیف بن عمر کون تھا؟ فرماتے ہیں زندیق تھا، کاذب تھا، بے دین تھا۔ امت نے سیف بن عمر سے سوائے عبداللہ ابن سبا کے کوئی اور روایت ہی نہیں لی۔ حضور جہاں بیٹھے ہیں اگر تحقیق سننے کا شوق ہے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ غور کیجئے گا، امت کے علماء نے سوائے ابن سبا کے اس بندے سے کوئی روایت ہی نہیں لی، بلکہ اس کی ہر روایت کو یہ کہہ کے کوڑا دان میں پھینک دیا کہ بدوقت جھوٹا تھا، زندیق تھا، کاذب تھا۔ واحد جو چیز اس سے لی وہ عبداللہ ابن سبا۔ توجہ ہے جی؟ تعجب کی بات ہے، آپ کوئی کتاب دیکھ لیں جس میں شیعوں کا ذکر لکھا جائے گا عبداللہ ابن سبا نے آغاز کیا، راوی کون؟ سیف بن عمر۔ تعجب کی بات ہے جس سیف بن عمر سے کوئی اور زمانے نے نہیں لی روایت، اگر لی تو پورا کردار لے لیا۔ توجہ ہے جی؟ اور جب لیا تو اس میں سارا کچھ ڈالتے چلے گئے، اور اس کا ایک لقب رکھا۔ سیف بن عمر نے اس کو ایک لقب دیا جس لقب سے اس کی روایتوں کو لکھا، وہ کیا؟ ابن امت السودا۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں آپ کو کہیں لے جانے کے لیے، اور جوان ان باتوں کو سنیں، خدا را یہ باتیں آپ کے سننے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ابن امت السودا، سیاہ کنیز کا بیٹا۔ توجہ ہے جی؟ دو الفاظ سے اس کی روایتیں پوری عالم اسلام کی کتابوں میں ہیں، ایک ابن سبا، دوسرا ابن امت السودا، سیاہ کنیز کا بیٹا۔ اب اس کے اوپر ساری نسبتیں دے دیں، تیسرے خلیفہ پہ تنقید کرتا تھا، علی کی خلافت کی باتیں کرتا تھا، عقیدہ رجت کی باتیں کرتا تھا، جنگ جمل کو اس نے برپا کر دیا، شیعوں کے عقائد اسی نے خل کیے، یہی علی کا سب سے بڑا سپورٹر بن کر سامنے آیا، سارا کچھ اس پہ ڈالتے چلے گئے، ڈالتے چلے گئے۔ بنایا کس نے؟ سیف بن عمر نے۔ توجہ ہے جی؟ اب ہر مکتب میں الحمدللہ مکتب اہل سنت بھی وہ تاریخی مکتب ہے جس میں بڑے بڑے محقق گزرے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، عرب میں اس وقت بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر سبھی، انہوں نے کتاب لکھی ہے نظریۃ الامامہ، اہل سنت عالم دین۔ انہوں نے اس کی تحقیق کی کہ آخر وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی کردار اتنا مضبوط کیسے ہو سکتا کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات کو چکرا کے آپس میں لڑا دے، اتنا بڑا مکتب خلق کر لے۔ جب انہوں نے تحقیق کی نا تو بڑا لطیف نتیجہ دیا۔ انہوں نے فرمایا میں تحقیق کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اصلاً ابن سبا نامی کوئی شخص تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے ہیں اصلاً ابن سبا نام کا کوئی شخص
تاریخ اسلام میں اصلاً گزرا ہی نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہر واقعے میں عبداللہ ابن سبا فرماتے ہیں اصلاً مجبوری تھی. اب میں ساری بات کھول کر نہیں بیان کروں گا، جتنی کروں گا خدا کرے اب تک جنہوں نے سنا ہے وہ سمجھ جائیں. فرمایا اصلاً مسئلہ یہ ہوا ہے، جب بھی تاریخ اٹھا کر پڑھو تو زمانے نے خلیفہ راشد علی کے حق مارے ہیں، زمانہ علی کے خلاف آیا ہے. کوئی نہ کوئی امت کو ایسا فیک کردار چاہیے تھا کہ سارے جرائم اس پر ڈال دیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی تو مجرم علی کا زمانے میں موجود تھا. اگر کوئی فرضی کردار نہ بناتے تو تاریخ کے بڑے بڑے افراد گرفتار ہو جاتے، لہٰذا فیک کردار بنا کے سبھی کچھ اس پہ ڈال دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ. آپ بہت اچھا سن رہے ہیں تحقیق کو، توجہ فرما رہے ہیں جی. نے فرمایا اصلاً ابن سبا نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں ہے، یہ صرف سٹوری تھی، کہانی تھی. یہ ایک فکری کریکٹر تھا جو سیف بن عمر نے ذہن میں کھڑا تھا. اصلاً تاریخ میں یہ گزرا ہی نہیں. اس کے ثبوت کیا ہیں؟ اب وہ ثبوت دیتے ہیں، اور بڑے لطیف ثبوت. عالم اہل سنت ہیں ڈاکٹر سبی، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وجہ سنو اس کی. کیوں؟ فرماتے ہیں اصلاً اگر یہ کوئی کردار ہوتا تو اتنا کلام علی ابن ابی طالب کا امت میں ہے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مولا علی کے سامنے آئیں جنگ کرنے کے لیے، ان کا اتنا کلام امت میں ہے. معاویہ بن ابو سفیان جنگ صفین کی مولا علی سے، اس شخص کا اتنا کلام زمانے میں ہے. وہ فرماتے ہیں یہ اتنی بڑے بڑے کردار تھے تاریخ کے، ان کا کلام امت کے پاس ہے. راویوں کو مل گیا ابن سبا. یہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے کلام میں کہیں کسی ایک جگہ بھی ابن سبا کا نام تک نہیں آیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ غور کریں نا. آخر جس بدبخت نے ان کو جنگوں پہ لگا دیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہیں کوئی تو اس کے خلاف بولتا. وہ فرماتے ہیں تاریخ کے کسی بھی کردار کے کلام میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں سیف بن عمر ہے 2 صدی ہجری کا، اور تاریخ اور حدیث 1 صدی ہجری کے آخر میں بنی امیہ نے لکھوانی شروع کر دی. فرماتے ہیں جتنے بھی 1 صدی کے محدث گزرے ہیں، کسی ایک نے اپنے کسی روایت میں ابن سبا کا نام تک نہیں لیا. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو ابن سبا کو نہ کوئی 1 صدی میں جانتا ہے، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے اس کا نام لیا، نہ علی ابن ابی طالب نے، نہ حضرت عائشہ نے، نہ معاویہ ابن ابو سفیان، کہیں کوئی اس کا نام ہی نہیں لیتا. تو یہ اگر ہوتا تو پھر اس کردار کا نام بھی لیا جاتا. تو یہ آیا کہاں سے؟ یہ اب جہاں تک کے لیے میں نے محنت کی ہے، یہ آیا کہاں سے؟ سیف بن عمر نے آخر ٹھیک ہے ایک فیک کریکٹر تھا، مگر کوئی تو ہوگا جسے مد نظر رکھ کے اس نے بنایا. یہاں ایک دوسرے عالم اہل سنت آگے آئے، انہوں نے نظریت الامامہ کتاب لکھی، واضح السلاطین کتاب لکھی. ڈاکٹر علی الوردی انہوں نے لکھی واضح السلاطین. انہوں نے فرمایا اصل میں سیف بن عمر نے جس کریکٹر کو ذہن میں رکھ کے ابن سبا کھڑا، وہ کوئی اور نہیں حضرت عمار بن یاسر کا کردار ہے. توجہ ہے جی؟ حضور یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. وہ فرماتے ہیں جس کردار کو ذہن میں رکھ کے عبداللہ ابن سبا کا فیک کریکٹر بنایا محدثوں نے، وہ اور کوئی نہیں ہے حضرت عمار یاسر ہے. کیوں؟ وہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سمجھو. اس کی وجہ یہ ہے جتنی باتوں کی نسبت ابن سبا پر دی گئی، تاریخ اٹھا کر پڑھو، وہ سارے کام عمار یاسر نے کیے. تیسرے خلیفہ پر تنقید، علی کے حق میں سب سے بڑی آواز بلند کرنے والا اور کوئی نہیں عمار یاسر تھا. فرمایا ابن سبا کے خلاف جتنی روایتیں لکھی بنی امیہ نے لکھی، اور بنی امیہ کو اصحاب علی میں سب سے زیادہ ضد جس صحابی سے تھی وہ حضرت عمار یاسر تھے. کیوں؟
کیونکہ کسی اور صحابی کو معیار حق علی رسول نے نہیں بنایا۔ بخاری شریف اٹھا کر پڑھیں، آپ نے عمار یاسر کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ ہے عمار یاسر فَتَقْتَلُوهُ الْفِعَةُ الْبَاغِيَةُ، اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اِنَّ عَمَّارَ مَعَ الْحَقِّ، بے شک کہ عمار حق کے ساتھ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں بنی امیہ کو جو سب سے زیادہ کھلتا تھا وہ عمار یاسر تھا، کیونکہ عمار کا علی کے پہلو میں ہونا ان کے باطل ہونے کی دلیل تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور پوری توجہ چاہوں گا، خدا کی قسم اب سننے والے خود ہی غور کیجئے گا۔ حضور علی جس کے ساتھ ہو جائے اس کے حق ہونے کی دلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے عمار کیسا با کمال شیعہ تھا، اس کا علی کے ساتھ ہونا علی کے حق کی دلیل بن گیا۔ اللہ اکبر۔ یا توجہ فرما رہے ہیں جی، عمار یاسر سب سے زیادہ بغض عمار یاسر سے تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں اسے کہا گیا ابن سبا، عبداللہ ابن سبا۔ اصل میں سبائی، اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنتے ہوں گے سبائیوں کا فرقہ، سبائی فرقہ، عبداللہ ابن سبا نے ابن سبا اصل میں ملک یمن سے نسبت رکھتا ہے، کیونکہ یمن کو کہا جاتا تھا بلد سبا۔ قرآن اٹھا کر پڑھیں، جناب سلیمان پیغمبر نے ہدہد کو بھیجا، ہدہد جا کر دیکھ کر آیا ملکہ بلقیس کے تخت کو، اس نے آ کر کہا وَجِئْتُكَ مِن سَبْعٍ یقین، میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آ رہا ہوں۔ عمار یاسر کا تعلق تھا یمن سے، توجہ ہے جی، اور بنی امیہ جناب عمار یاسر کو جل کے کہتے تھے ابن امت السودا اور ابن سبا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اصلاً یہاں اب قرآن کی تفسیر اٹھا کر پڑھیں، سورہ حجرات، جناب عمار یاسر کو کب ابن امت السودا کہا گیا؟ سورہ حجرات کی 17ویں آیت کی جا کے تفسیر پڑھیے گا۔ 17ویں آیت کی تفسیر یہ کہتی ہے جب مکہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مدینہ کی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد مدینہ، سارے صحابی کام کر رہے تھے، عمار یاسر دگنا کام کر رہے تھے، پسینے میں شرابور تھے، اینٹیں اٹھا کر جا رہے تھے۔ پاس ہی بنی امیہ کی ایک انتہائی بزرگ موجود تھے، کل کو بڑے عہدے کے حامل بھی بنے۔ اب جب انہوں نے چند پتھر اٹھائے نا تو دھول اٹھی، جب دھول اٹھی نا تو ان کی طبیعت تھوڑی سی لطیف اور نحیف تھی، لہٰذا انہیں بڑا مسئلہ ہوا، تو انہوں نے فوراً ہی ناراضگی کا اظہار کیا۔ جناب ہمارے یاسر کی زبان سے ایک جملہ نکلا، آپ نے فرمایا بعض لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں، بعض کی خام خواہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ توجہ ہے جی۔ جب یہ سنا نا وہ کہنے لگے، فوراً ان کو کہنے لگے ابن سودا تم مجھ پہ طنز کر رہے ہو۔ فوراً رسول کے پاس آ گئے اور آ کر ایک بڑا عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اس لیے ایمان لے کر آئے ہیں کہ اب سیاہ کنیز کے بیٹے ہم پہ طنز کریں گے؟ جیسے یہ لفظ کہے نا حضور مشیت الہی کا رنگ بدل گیا۔ سورہ حجرات 17ویں آیت آ گئی، فوراً جبرائیل نے آ کر کہا یمنون علیک اسلم، اے حبیب یہ تجھ پہ احسان جھاڑتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ یمنون علیک ان اسلم، یہ احسان جھاڑتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، ان سے کو ہم پر احسان نہ رکھو کہ تم اسلام لے آئے۔ توجہ ہے جی، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ جس نے تمہیں اسلام کی توفیق دے دی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ خدا فوراً ہی مشیت ناراض ہو گئی اور نبی نے جلال میں یہ بات کی اور فرمایا سنو اصحاب ان عمار مع الحق، بخاری شریف، وَتَقْتَلُوهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، یہ عمار حق کے ساتھ ہے اور اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور اس کا اگلا جملہ بڑا لطیف ہے، رسول نے فرمایا سنو خبردار مجھے عمار کی شکایت نہ کرنا، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے۔ حضور عمار کے فضائل سنیے گا، علی والے کے فضائل۔ فرمایا خبردار، انسان یہاں کچھ برداشت نہیں کرتا، توجہ ہے جی، یہاں کچھ آ جائے انسان فوراً ہٹا دیتا ہے، گوارا نہیں کرتا۔ فرماتا ہے خبردار عمار کے معاملے میں مجھ پر قطعاً کوئی بات نہ کرنا، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے۔ خدا کا لہجہ بدل گیا، یہ تجھ پر احسان جھاڑتے ہیں؟
قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، تم اپنا احسان اپنے پاس رکھو، یہ تو اللہ کی توفیق ہے تم اسلام لے آئے۔ چلیے ویسے اگر اب سمجھ میں آئے نا، تفسیر سمجھنی مشکل ہوتی ہے، جسے سمجھ آئی اسے لطف آئے گا۔ چلیے قرآن نے تنقید کر دی، قرآن نے تنقید کر دی، جھاڑو نا اسلام، یہ تو اللہ نے احسان کیا کہ تم، چلو تنقید تو ہو گئی مگر سند اسلام بھی تو مل گئی۔ کاش یہ بات پہنچ گئی ہو، اس آیت سے تو سند اسلام بھی مل گئی۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے چلو جیسے تھے اسلام تو رکھتے تھے، اللہ نے اسلام تو دے رکھا تھا۔ حضور یہ ہے قرآن کا لطف، قرآن سوائے علی کے کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ القرآن مع علی، علی کے غیر کے ساتھ قرآن چلا جائے تو قرآن کیسے ہو؟ آیت یہاں تمام ہوتی تو سند اسلام مل جاتی، مگر آیت میں اللہ نے آخری 3 لفظوں میں کمال کر دیا، فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم یہ کہنے میں بھی سچے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ توجہ ہے جی؟ نا یہ تم بس یوں ہی کہہ رہے یا توجہ ہے جی؟ اصلاً عمار یاسر کو ابن امت السودا کہا جاتا تھا، سیاہ کنیز کا بیٹا، لہٰذا ابن سبا اور کوئی نہیں، حضرت عمار یاسر کو مد نظر رکھ کے اس نے سیف بن عمر نے بنایا تھا۔